بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام نقطہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک بھر میں چینی آٹا اور پیٹرول کا بحران تیزی سے سر ابھارتا جا رہا ہے۔ غریب عوام روز بروز پریشانی اور اذیت میں مبتلا کرتا جا رہا ہے، اور حکومت ہے کہ سوائے آرڈر کرنے، کیسز بنانے اور نوٹس لینے کے عملی طور پر کچھ کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ کہیں پر حکومتی ریٹ انتظامیہ کی کارکردگی اور متعلقہ وزارتوں کا بعمل کردار دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ حکومتی اشیرباد سے ہو چکا ہے، اور ہماری قوم کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ حکومت اگر 2 روپے میں اضافہ کرتی ہے تو وہ 5 روپے کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور جس کی مثال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے دیا گیا ریٹ، ایک تھیلے کا جو ریٹ ہے وہ 800 روپے ہے، اور جبکہ وہ 920 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے 1000 روپے ریٹ والا تھیلا جو ہے وہ 1250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جو کہ حکومتی ریٹ کھلے طور پر چیلنج کیا جا رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہیں، جبکہ انتظامیہ جو ہے وہ تحصیل کی ہو، ضلع کی ہو یا ڈویژن کی ہو، وہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سو رہی ہے۔ اسی طرح اگر حکومت کسی پروڈکٹ میں کمی کرتی ہے تو اسے ملک سے غائب کر دیا جاتا ہے، مصنوعی قلت پیدا کر دی جاتی ہے، جیسا کہ فی الوقت پیٹرول کے ساتھ ہو رہا ہے کہ قیمت کم ہونے کی وجہ سے پیٹرول مارکیٹ سے غائب ہو چکا ہے۔ تیل ایجنسیوں نے اسے مارکیٹ سے غائب کر دیا ہے۔ جیسے جیسے یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، پیٹرول شہروں سے غائب ہونا شروع ہو رہا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ شہری خالی بوتلیں ہاتھ میں لیے پمپ پر گھوم رہے ہیں، کوئی تیل دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایک افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ کچھ پیٹرول پمپ مالکان جو ہے وہ ریموٹ ایریاز میں بنی ہوئی غیر قانونی جو تیل کی ایجنسیاں ہیں، وہاں پر 110 روپے میں جو ہے ملی بھگت سے پیٹرول کو فروخت کر رہے ہیں، اور پھر یہ ایجنسیوں والے اسی پیٹرول کو 120 سے 140 روپے تک میں بلیک میں فروخت کر رہے ہیں، جبکہ تیل کے غائب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ حکومت پیٹرول کے ریٹ بڑھائے، اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پیٹرول کے ریٹ بڑھوا کر ہم پیٹرول کو مارکیٹ میں لائیں گے۔ اس سے پہلے ہم پیٹرول کو مارکیٹ میں نہیں لائیں گے، جو کہ مافیاز کی طاقت اور حکومتی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں چینی کی کہ حکومت اور عدالت نے چینی چوروں کو پکڑ کر تیر تو مار لیا ہے، لیکن تاحال چینی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے عوام کو کوئی ریلیف نہ دے سکے ہیں، اور اب چینی کا جو بحران ہے وہ بھی پیدا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس میں اس وقت جو صورتحال ہے، عدالت نے 70 روپے کلو چینی جو ہے فروخت کرنے کا حکم تو دے دیا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد ندارد ہے۔ اس سلسلے میں چینی چور کے لیبل کے حامل جہانگیر خان ترین نے عوام کے مفاد میں بڑا خوش آئند اقدام اور عوام دوست جو ہے قدم اٹھایا ہے کہ لودھرا، رحیم یار خان، صادق آباد، میاں چنو، گھوٹکی، سکھر، اباڑو، کہروڑ پکا، دنیا پور، ڈہرکی اور دیگر جگہوں پر سیل پوائنٹس قائم کر دیے ہیں، جہاں پر منظم انداز میں 70 روپے فی کلو کے حساب سے عوام کو بلا تفریق چینی فراہم کی جا رہی ہے، اور کرونا کے SOPs پر بھی سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے، جبکہ حکومت اس پر عمل درآمد نہ کرا سکی، اور حکومتی ایوانوں کچن کیبنٹ میں بیٹھے لوگوں کو ابھی تک کوئی شرم و حیا نہیں آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئے گی بھی نہیں۔ مگر جہانگیر ترین کے اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عوام کو ایک مرتبہ پھر بتا دیا ہے کہ میں تاجر ہوں، عوام دوست ہوں، روایتی سیاستدان نہیں ہوں، کاروبار کے ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی چلا رہا ہوں، دکھ انسانیت کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمارے ملک میں مافیاز بہت طاقتور ہیں، اور ان کی طاقت کے سامنے حکومت بے بس ہے۔ یہ بے بسی اس وقت تک رہے گی جب تک مفادات کی سیاست اور حکومت سے باہر نہیں نکلا جا سکے گا، جو کہ فی الوقت انتہائی مشکل بلکہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اسی کے لیے تو ماضی کا وہی طریقہ اپنانا پڑے گا کہ تمام مل مالکان اور ڈیلرز کو کمروں میں بند کر دیا جائے، اور حکومت پابند کرے کہ جب تک گوداموں اور سٹوریج سے آٹا، چینی اور پیٹرول مارکیٹ میں نہیں آئے گا، چھٹی نہیں ملے گی۔ ماضی میں ایسا ہوا، آٹے کا بحران پیدا ہوا، اور جب یہ عمل کیا گیا تو وہ آٹے کا بحران ایک ہی روز میں ختم ہو گیا، لیکن وہ مرد جری خود مفاد پرست نہیں تھا بلکہ عوام کا خیر خواہ تھا، اور ایسے ہی خیر خواہ کی اور سخت فیصلوں کی ضرورت ہے، اور مونچھ کا جو ایک بال ہے وہ مافیاز کو لگام ڈال سکتا ہے، صرف اور صرف
ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔